درگاہ صابریہ دریا گنج نئی دہلی میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مشہور بزرگ حضرت قطب مدار شیخ محمد چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کا 329واں سالانہ عرس پاک اور ساتھ ہی حضرت سید شاہ صابر علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت شاہ صابر بخش چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ و حضرت سید شاہ عبداللہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ اعراس مبارک ہر سال کی طرح امسال بھی 24 محرم الحرام شریف مطابق 10 جولائی 2026 کو بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو گئے۔ 3 روزہ عرس پاک کے تیسرے و آخری روز 24 محرم الحرام کو بروز جمعہ دن میں تقریباً 11 بجے تبرکات مقدسہ کی زیارت کروائی گئی۔ حلقہ ذکر اور صلاۃ و سلام کے نذرانے کے درمیان تبرکات مقدسہ کا پٹارہ برآمد کیا گیا اور درگاہ قطب عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین و متولی وارث دربار قطب عالم حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی نے باعث تخلیق کائنات فخر موجودات گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن شریف اور صاحبان عرس کے متعدد تبرکات مقدسہ کی زیارت کروائی۔ لیجئے پیش ہیں کچھ نظارے۔ سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ۔ سجادہ صاحب کے سر پر ہے پیران مقدس بطور زیارت صلی اللہ تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد نام وہیں سے عطا ہوا تھا بطور زیارت آپ کے سامنے قرآن مقدس اللہ کا کلام اور درگاہ صابریہ عام اور خاندان کے لیے اور عام زائرین کے لیے تبرکات مقدسہ محفوظ کیا گئی بطور زیارت آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ دستار ہے جو چلتے 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 پرانا تبرک یہ آج تک اس لیے ہے کہ ان کا ہے بغیر کسی کیمیکل بغیر کسی دوا بس ان کا نام اور یہ تبرک اور بطور زیارت آپ کے سامنے تسبیح مبارک ایک ایک دانے پر نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا کیا یہ لا الہ الا اللہ ان کی تسبیح مبارک اللہ ہمیں صلاۃ کا تبرکات شریف کی زیارت کے بعد حضرت شاہ مہتاب میاں قدوسی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کیں۔ جمعہ کا دن ہے، پروردگارہ جملہ دعاؤں کو اور ہمارے ہندوستان میں امن و سکون پیدا فرما، یہاں رہنے والے باشندوں میں محبت و پیار عطا فرما، اس خانقاہ کو اس خانوادے کو شاد و آباد فرما، حاضرین کو شاد و آباد فرما، ہماری تمام نسلوں کو شاد و آباد فرما، اور جب اس رنگین دنیا سے کوچ کریں ساتھ ایمان کی خاتمہ ہو۔ درگاہ صابریہ کے سجادہ نشین حضرت سید شاہ بدر حسین چشتی صابری کی سرپرستی اور نائب سجادہ نشین و نائب متولی حضرت سید شاہ بختاور حسین قدوسی صابری چشتی کی نگرانی میں منعقدہ اس روح پرور تقریب کے آغاز میں خانقاہ قدوسیہ جے پور سے تشریف لائے ہرچرن قدوسی اور بنٹی قدوسی نے بہترین ترنم کے ساتھ نعت پاک کا نذرانہ پیش کر کے سبھی کو حیران کر دیا۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو
محمد میری جستجو مدینہ. موقع پر خانقاہ قدوسیہ مراد آباد کے منتظم اعلیٰ صوفی راحد علی قدوسی صابری اور دیگر ثناخواں حضرات نے بھی گلہائے حمد و نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، ساتھ ہی شجرہ خوانی بھی کی گئی۔ لکھ کے شجرائے صفی تم ہو گئے آ گیا تیری ثنا کے واسطے. اس دوران پیر طریقت شہزادہ قطب عالم حضرت الحاج شاہ محی الدین میاں قدوسی صابری نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاد، الحاج غلام صابر قدوسی صابری، الحاج محمد کوثر قدوسی صابری، پیرزادہ محمد حارث قدوسی، علامہ محمد عاصم فاروقی، محمد اسلم خان عرف بندو قدوسی، محمد عظیم قدوسی، ارشاد علی صابری، محمد عبداللہ قدوسی، محمد انس قدوسی، صوفی راحد علی قدوسی، محبوب قدوسی گنگوہی، محمد شاہ رخ قدوسی وغیرہ سمیت بڑی تعداد میں عقیدت مندان موجود رہے۔ مرد زائرین میں زیارت کروانے کے بعد وارث دربار قطب عالم حضرت الحاج شاہ محمد مہتاب عالم قدوسی صابری نعمانی نے خواتین میں بھی تبرکات مقدسہ کی زیارت کروائی۔ آخر میں صاحب سجادہ حضرت سید شاہ بدر حسین چشتی صابری نے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تبرکات مقدسہ کی زیارت سے قبل ان تبرکات کی اہمیت اور عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ مہتاب میاں قدوسی نے فرمایا، ایمان کی خاتمہ ہو جائے اور حشر ہمارا بہتر ہو جائے، حشر میں ہم سرخرو ہو جائیں۔ قطب عالم صاحب فرما رہے ہیں، کیا عبدالقدوس، کیا قطب عالم لگا رکھا ہے؟ دعا کیا کرو ساتھ ایمان کی خاتمہ ہو جائے ورنہ سب مٹی کا ڈھیر ہو۔ تو جب یہ پہرانے مقدس آپ کے سامنے آئے کہ زندگی، یہ دنیا، یہ عمر، اس خاندان کے کیسے کیسے حسین لوگ، کیسے کیسے حسین و جمیل شخصیات، پڑھے لکھے قابل سجیلے لوگ، خورشید حسین صاحب، قمر حسین صاحب، کوکب حسین صاحب، شدو بھائی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، سب اس طارق خانی سے رخصت ہو گئے، سب چڑیا چھپ گئی کھیت۔ اب یہ نوجوان ساتھی دنیا کو سلامت رکھے۔ ہمارے ایک بڑے پپو بھائی جو اس خاندان کے بڑے پہلی ان کے والد کی چھوٹے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ علیہ السلام، بدن میاں نے وہ کارنامہ کیا ہوا ہے کہ تمام بچوں کو، تمام نوجوان ساتھیوں کو، جب خورشید میاں اچانک چلے گئے، بدن میاں سوچتی نہیں سکتی۔ اس آدمی کی آپ کو زندگی معلوم ہے کیا تھی، کیا زندگی تھی؟ بڑا بڑا افلاطون بدن میاں کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا۔ جو گنگو شریف کی مشہور و معروف ایسے لوگ تھے، ان تمام سے دوستی بدر میاں کی تھی، اور بدر میاں نے اگر کسی کے ریپٹ مار دیا یا اس کے ٹکر مار دی، اس کی تو پسلیاں نہیں بچے۔ ان کے خورشید میاں اچانک چلے گئے، اور بدر میاں نے اپنی زندگی کو ایسے پلٹا کہ
کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہ ان کا کارنامہ نہیں بلکہ اس چیز کا کارنامہ ہے جس مسند پر یہ بیٹھے تھے، اور ان بزرگوں کا صدقہ ہے کہ اللہ نے